الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بصواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين، لا سيما إلى أرواح المرحومين المغفورين من أسرة بان المجلس بحق سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ورحمة الله على احبابهم واصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات علیہ. اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل لا یزال بحق ائمہ ہدا علیہم السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس موعظہ کو، اس عزاداری کو، ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کی مغفرت کا سبب قرار دے. اللہ رب العزت بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. وقت آپ دیکھ رہے ہیں بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور شاید 40 منٹ کل ٹائم ہے جس میں میرے بعد محترم برادر لیاقت حسین صاحب نے بھی پڑھنا ہے اور ظاہر انہیں زیادہ ٹائم چاہیے. میں تو طالب علم ہوں، اتنا ٹائم نہ بھی ملے تو خیر ہے، پھر کبھی انشاءاللہ مفصل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ رب العزت کا
لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں سر اٹھا کے جینے کے لیے محمد جیسا نبی دیا، علی جیسا امام۔ اس نعمت خداوندی پر، اس لطف الہی پر، اس ہدیہ پروردگار پہ جتنا خدا کا شکر ادا کریں کم ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں، جسے حدیث کو میں اپنی زبان میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نے ساری کائنات میں سے دو مردوں کو چنا، ایک کو ہمارا نبی بنا دیا، ایک کو ہمارا امام بنا دیا۔ اللہ نے یا علی، یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ نے چنا۔ ہم بھی چنتے ہیں، آج کل پھر قریب ہو رہے ہیں الیکشن، شاید ہو جائیں، ہم بھی چنیں گے۔ ہم جنہیں چنتے ہیں نا، ہم ان کے ماضی کو جانتے ہیں، ان کے مستقبل کو نہیں جانتے۔ ہم ان کے ظاہر کو جانتے ہیں، ہم ان کے باطن کو نہیں جانتے۔ یہ تو ہمیں کوئی 2-4 سال بعد پتہ چلتا ہے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہمارا علم محدود ہے، ہمیں بندوں کے اندر کا پتہ نہیں ہوتا، اس کی سوچ کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے ضمیر کا پتہ نہیں ہوتا۔ واللہ یعلم ضمیر الصامتین، اللہ تو گونگے کے اندر کو بھی جانتا ہے نا۔ اللہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتا ہے ہم تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ جو اتنا قریب ہے، اللہ بندے کے ماضی کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے، استقبال کو بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ وہ جو اتنا دقیق عالم ہے نا، اس نے اپنے علم کی روشنی میں جنہیں چنا انہیں ہمارا امام بنا دیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں پر اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں نہیں ہو سکتا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کہتا ہے تم میری نعمتوں کو گننا چاہو نا، گنی نہیں جا سکتی۔ یہ جو ایک آنکھ ہے نا، ایک آنکھ، یہ 1 انچ کی جگہ پر، اس کے اندر اللہ نے 500 نعمتیں رکھی۔ یہ ایک بہت بڑا محقق ہے، ڈاکٹر ہے، اس نے انسان کے جسم کے اندر موجود نعمتوں کو لکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے لکھا اس 1 انچ میں 500 نعمتیں۔ یہ اللہ نے بادامی شکل میں کیوں بنائی ہے؟ یہ اللہ نے یوں کیوں نہیں رکھی، یوں کیوں رکھی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کے اندر پانی کیوں چھوڑ دیا ہے؟ خشک کیوں نہیں ہے؟ یہ اوپر اللہ نے پلکیں لگائی ہیں نا، یہ خود بخود جھپکتی رہتی ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے یہ آبرو اوپر آگے بڑھے ہوئے بنائے، آنکھ باہر نہیں نکالی۔ کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے، اتنی جو نعمتیں عطا کی ہیں نا، بندہ گن نہیں سکتا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میرے عزیزو، اللہ سورہ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین میں جو کچھ ہے نا، یہ میں نے تمہارے لیے نعمت بنا کے بھیجی۔ کوئی شے اللہ نے خلق ہی نہیں کی جس کا مقصد بندوں کو نقصان پہنچانا ہو، ہر شے فائدے کے لیے خلق کی۔ کسی بندے نے مولا ذاکر صاحب میرے مولا سے پوچھا اللہ نے سانپ کیوں بنائے، بچھو کیوں بنائے، یہ بندوں کو کیا فائدہ دیتے؟ ہر شے جو اللہ نے فائدے کے لیے خلق کی، یہ سانپ کیا فائدہ دیتے، یہ بچھو کیا فائدہ دیتے؟
میرے امام نے فرمایا اللہ نے یہ زہریلے کیڑے اس لیے پیدا کیے تاکہ فضا سے زہریلے جراثیم اپنے اندر جذب کر لیں، بندوں کو صاف فضا میسر ہو۔ کتنا کریم ہے اللہ نے، ہر شے نعمت بنائی۔ دن نعمت ہے، رات نعمت ہے، سورج نعمت ہے، چاند نعمت ہے۔ دن کو سورج نہ نکلے نا ایسا ڈکنا کی نہ پکے نا، سورج نہ نکلے فصلیں تیار نہ ہو۔ میرے معصوم فرماتے رات کو چاند نہ نکلے پھلوں میں مٹھاس پیدا نہ ہو۔ دن نعمت، رات نعمت، چاند نعمت، سورج نعمت، زندگی نعمت، موت نعمت، موت بھی نعمت۔ شاید آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگ سمجھیں موت اس لیے نعمت ہے، اگر یہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے لے کر آج تک کے سارے بندے جیندے ہوندے، نہ رہنے کے لیے جگہ ملتی، نہ کھانے کے لیے کوئی شے ملتی، نہ پہننے کے لیے لباس ملتا، بندے سمجھتے ہیں جو ماہر اقتصادیات ہیں اتنی زیادہ آبادی ہوتی کہاں سے کھاتے، یہ ان کا خیال ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر مصلحت الہیہ ہوتی کہ میں نے انہیں زندہ رکھنا ہے تو جو زندہ رکھنے پہ قادر ہے وہ رزق دینے پہ بھی قادر ہے، اس کے ہاں تو کوئی کمی۔ اس وجہ سے موت نعمت نہیں۔ موت کس لیے نعمت؟ شاہ نکڈر تو بندے ویندن زیارتاں تھے آسے پاسے ہوں، منڈی ادوں کدوں سلالی کدوں ویندن نا۔ جس بندے کا ویزا لگ جائے رشتہ دار ملنے آتے ہیں، مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں۔ وہ کہاں جا رہا ہے؟ مشہد جا رہا ہے۔ مشہد میں کس کی زیارت کرے گا جی؟ نا امام رضا کی زیارت نہیں ہونی، امام رضا کے روضے کی زیارت ہونی، امام رضا علیہ السلام کی زری کی زیارت ہونی، امام رضا علیہ السلام کی قبر مطہر کی زیارت ہونی۔ کربلا جائے گا نا امام حسین علیہ السلام کی زری کی زیارت ہوگی، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت ہوگی نا۔ نجف جائے گا نا مولا علی کی زیارت تو نہیں ہونی نا۔ اور جسے قبر دیکھنے کا موقع ملے، جسے زری دیکھنے کا موقع ملے، جسے گنبد دیکھنے کا موقع ملے، وہ اسے اپنے لیے نعمت سمجھتا ہے، تو مرتے ہوئے تو خود علی کی زیارت ہوگی۔ پھر تو پھر موت مصیبت ہے کوئی؟ موت کوئی مصیبت ہے؟ موت تو نعمت ہے، پھر ڈرتے کیوں ہو؟ موت سے کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ مرتے ہوئے تو مولا علی کی زیارت ہو جائے گی، یہ موت مانے ہے، یہ ہٹ جائے تو ہمیں مولا علی کی زیارت۔ پھر موت مصیبت نہیں، زندگی بھی نعمت، موت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، بیماری بھی نعمت۔ بیماری کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے معصوم فرماتے ہیں اللہ جس مومن کو قیامت میں بخشنا چاہتا ہے نا، اسے مرنے سے پہلے بیمار کر دیتا ہے۔ اور یہ بیمار بندہ کیا کرتا ہے؟ پہلو بدلتے ہوئے بخار کی شدت کی وجہ سے، بیماری کے درد کی وجہ سے کراہ کے کہتا ہے نا ہائے اللہ، ہائے اللہ، ہائے اللہ۔ میرے معصوم فرماتے ہیں اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے سردیوں میں درختوں سے پتے جھڑتے، گناہ معاف ہوتے۔ اور یہ میرے معصوم فرماتے ہیں اللہ رب العزت شیعہ کو مرنے سے پہلے بیمار کرتا ہے تاکہ گناہ جھڑ جائیں۔ اگر گناہ اس سے بھی زیادہ ہونا تو اللہ قیامت کی شرمندگی سے بچانے کے لیے موت کی سختی زیادہ کر دیتا ہے، تلخی زیادہ ہو جاتی۔ گناہ اس سے بھی زیادہ ہو تو قبر میں ذرا سختی بڑھا دیتا ہے تاکہ یہیں پردے میں کوئی سزا مل جائے، بندوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ سمجھ آئی؟ اللہ نے کرم کتنا، سنو اللہ نے ہر شے نعمت بنائی۔ زمین نعمت ہے، آسمان نعمت ہے، فضا نعمت ہے، دن نعمت ہے، رات نعمت ہے، چاند نعمت ہے، سورج نعمت ہے، یہ بچپن نعمت ہے، جوانی نعمت ہے، بڑھاپا نعمت ہے۔ اے بیڑے بڑھڑے ڈھیر تنگ ہوئے ودے نا اپنے آپ تو
ये बुढ़ापा भी नेमत है, नेमत। पता कितनी बड़ी नेमत, सुनोगे? सैयदुल अंबिया फरमाते, जनाब सैयदुल अंबिया फरमाते, जिस बंदे की दाढ़ी में एक बाल सफेद आ जाए, पैगंबर फरमाते जिस बंदे की दाढ़ी में एक सफेद बाल आ जाए, अल्लाह कहता है मुझे उस पर अजाब नाजिल करते हुए शर्म आता है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी नेमत है। जिस बंदे की दाढ़ी में एक बाल सफेद आ जाए, अल्लाह फरमाता है मुझे उस पर अजाब नाजिल करते हुए शर्म आता है। अगला जुमला कहने से पहले पैगंबर ने रोना शुरू कर। सैयदुल अंबिया रो रहे हैं, सहाबी पूछता है मौला रोते क्यों हो? फरमाया रोता इसलिए हूं उस अल्लाह को इस बूढ़े पर अजाब नाजिल करते हुए शर्म आता है, इस बूढ़े को उसकी नाफरमानी करते हुए शर्म नहीं आता। बचपन नेमत, जवानी नेमत, बुढ़ापा नेमत, जिंदगी नेमत, मौत नेमत है, इंसान बनाना नेमत, मुसलमान बनाना नेमत, सही हो सालिम खल्क करना नेमत है। सुनो, इस नेमतों भरी कायनात में सबसे बड़ी नेमत यह है कि उस अल्लाह ने हमें आले मोहम्मद की मोहब्बत अता फरमाई। कायनात की कोई नेमत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। और ये नेमत, मैं सिर्फ 4-5 मिनट और बस खत्म कर चुका, मैं 20 मिनट तो कम से कम समंदवाना साहब भी पढ़े ना जी। हाँ जी, सुनो वो, हाँ जी मसाहब की अजान ना हो वैसे की मसाहब सुन। अच्छा सुनो भाई, ये कितनी बड़ी नेमत, ये जो मोहब्बत हमारे दिलों में ना आले मोहम्मद की, ये इतनी कीमती शय है, ये बाजारों में नहीं मिलती। कोई बंदा पैसे वाला होवे, मालदार होवे, ये समझे आज मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, और जब जरूरत होगी तो बाजार में जो मिल रही है, हाँ, और जेड़ी शय मौलवी कावे ओदी केड़ी सद्धर आवे, साडे इलाके तो मकूला नहीं। जेड़ी शय मौलवी कावे अगर ये बाजारों में मिलती होती ना, इसकी कोई कीमत होती ना, बंदे खरीद लेते। ये बाजारों में नहीं बिकती। आले मोहम्मद की मोहब्बत पैसों से नहीं मिलती। पैगंबर का फरमान एक, जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान दो, मेरे दो मासूम फरमाते, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरन जअल फी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन। अल्लाह जिस बंदे को खैर अता करने का इरादा करता है, अल्लाह उस बंदे के दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता। ये अल्लाह अता करता है, ये अल्लाह अता करता है, अल्लाह अता करता है। ये अल्लाह जिसे अता करे उसे मिलती। आले मोहम्मद की मोहब्बत हमने कोई मांगी थी? हमें से किसने झोली फैला के मांगी? हमें तो बोलने का ढंग ही नहीं आता था, हमें तो झोली फैलाने का सलीका भी नहीं आता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें शरीफ माँ की गोद अता कर दी, अल्लाह ने करम किया। अब सुनो बस एक बात और खत्म, ये कितनी कीमती है ये आले मोहम्मद की मोहब्बत, कितनी कीमती। हमें मिली है मुफ्त में। अब मुफ्त में मिली हुई शय की कदर नहीं होती ना। हाँ, अल्लाह अकबर। प्यासे की पानी की कीमत प्यासे से पूछ, खाने की कीमत भूखे से पूछ। हमें मिल गई है मुफ्त में ना, कदर नहीं है। कितनी कीमती। हमारे इलाके में कोई बच्चा स्कूल पढ़े नहीं, बाप ने कोशिश बड़ी की, वो नहीं पढ़ा, अनपढ़ रह गया। क्या करेगा वो? बड़ा हो के क्या करेगा? मजदूरी करे सी। मैं कोई फलसफा बैठा पढ़ता बंदा, खुदा अनपढ़ बच्चा रह गया, क्या करेगा? टोकरी उठाएगा। 8 घंटे मजदूरी करे बच्चा, कितने पैसे मिलेंगे? 500, 700, 1000। ये बच्चा अगर मैट्रिक कर जाए फिर इसके 8 घंटे की कीमत कितनी होगी? हो गई। अगर बच्चा डॉक्टर बन जाए 1 घंटे की, जब 2 मिनट में नुस्खा लिख के फारिग कर देना है। हाँ, यही बच्चा अगर इससे भी बड़ा आलिम हो जाए, डॉक्टर से भी बड़ा हो जाए, कीमत बढ़ जाएगी, उसके वक्त की कीमत बढ़ जाएगी। और अगर काम करने वाला अल्लाह के बाद कायनात में सबसे बड़ा हो, तवज्जो चाहूंगा, मोहम्मद अरबी
اللہ کے بعد کائنات میں سب سے بڑی ہستی ہے، سب سے بڑا عالم ہے اللہ کے بعد اس دنیا میں. اور محمد عربی 1 گھنٹے کی نہیں، 1 مہینے کی نہیں، 1 سال کی نہیں، صرف دن کی نہیں. یہ محمد عربی 23 سال دن رات محنت کرے اور یہ رسالت پہنچائے. پیغمبر کی 23 سال کی محنت کی اجرت کو آل محمد کی محبت کہتے. کتنی قیمتی کتنی قیمتی شے ہے. 23 سال پیغمبر محنت کرے، پتھر کھائے، راستے میں لوگ کانٹے بچھائیں، اوپر اوجھڑی پھینکیں، ہاں مجنون کہیں، جادوگر کہیں. اتنے پتھر مارتے تھے نا، پنڈلیاں زخمی ہو جاتی تھیں، آپ کے نالین مبارکین خون سے بھر جاتے تھے. ایک دفعہ وہ گئے طائف کے سفر پر، ظالموں نے پتھر مارے، خون بہنے لگا، نالین بھر گئے خون سے. ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، حضرت جبرائیل آئے اللہ کی طرف سے، کہا میرے اللہ کے حبیب، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ سلام بھی کہہ رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کبھی بد دعا کرو نا میں سارا شہر غرق کر دوں. میرے حبیب تجھے پتھر مارے ہیں نا انہوں نے، ذرا بد دعا کرنا میں سارے کا سارا طائف غرق کر دوں. سید الانبیاء فرماتے میرے بھائی جبرائیل، اللہ کی بارگاہ میں کہے سلاموں کا مالک تو ہے، اگر بد دعائیں کروا کے مجھ سے شہری برباد کروانے تھے تو مجھے رحمت للعالمین کیوں بنایا تھا. اللہ اکبر، ہے نا. وہ رحمت للعالمین 23 سال محنت کرے نا، اس کی 23 سال کی محنت کو محبت اہل بیت کہتے، جو اللہ نے ہمیں مفت میں عطا کی. اس کی قدر کر، اس کو ضائع نہ کر، اسے ہاتھوں سے نکلنے نہ دے. چاہتا ہے نا یہ نسلوں میں باقی رہے. میں ختم کر چکا، اب ختم ہو چکی میری مجلس. اگر چاہتا ہے آل محمد کی محبت تیری نسلوں میں باقی چلے نا، تیرے بیٹے مومن بنے، تیرے پوتے مومن بنے، تیرے پڑپوتے مومن ہونا، ایک شرط یہ ہے انہیں حلال کھلا. رزق تھوڑا کھا لے کوئی فرق نہیں پڑتا، چٹنی کھا لے، روسٹ نہ ملے تو کوئی حرج نہیں، حلال کھلا. جس پیٹ میں حرام ہوتا ہے نا وہاں علی کی محبت نہیں آتی. ہاں حلال کھلا انہیں. بس ایک اور منت کر رہا ہوں، بات ختم ہوگی. یہ آج کل نصاب تبدیل ہو رہے ہیں نا سکولوں کے، آپ میں سے کوئی ٹیچر بیٹھے ہوں گے، ہم بڑے دھکے کھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں میٹنگوں میں جا کے نا کسی طرح آل محمد کا ذکر باقی رہ جائے. دشمن کی کوشش ہے. اب ظاہر اب نیا ترمیمی بل بھی آ گیا ہے نا، ہاں یہ بھی سنا ہوگا آپ نے نا، ترمیمی بل آ گیا ہے نا. ان بدبختوں کو پتہ ہی نہیں. آل محمد کے ذکر کو روکنے کے لیے کبھی معتصم باللہ آیا، کبھی معتزد باللہ آیا، کبھی معتمد باللہ آیا. یہ سارے بلے علی کے ذکر کو نہیں روک سکے. یہ چھوٹے موٹے بل کیا روکیں گے. ان کی کوشش ہے آل محمد کے ذکر کو روکے. کتابوں میں نہیں آئیں گے، سکولوں میں پڑھائے گا کوئی نہیں، کالجوں میں ہوگا کوئی نہیں. مسیحت تسی کدی نے گئے ہے نا. میں سچ آکھیا تاں ہی چپ ہو گئے. عید دل دیاڑے ویندے ہو سو شاید، ہے نا. امام بارگاہ میں مجالس میں یہ باتیں آپ کرنے نہیں دیتے، ہے نا. جو یہ باتیں کرے گا وہ تو ہو جائے گا وہابی، ہے نا، ہے نا. ہاں خدا کے بندو، اگر نماز کہنا وہابیت ہے، روزہ بتانا وہابیت ہے، پردہ بتانا وہابیت ہے، حلال بتانا وہابیت ہے، حرام سے بچنے کی تلقین کرنا وہابیت ہے، قرآن پڑھنے کا حکم دینا وہابیت ہے، تو پھر حسینیت کیا ہے؟ یہی تو حسینیت. ہاں یہی تو میں جو منت کر رہا ہوں نا، یہ سکولوں سے نکالا جا رہا ہے. مسجدوں میں آپ نہیں آئیں گے، مجالس میں بیان نہیں ہوگا، تو ان بچوں کو کون بتائے گا؟ بس 1 منٹ. یہ جو بوڑھے بابے بیٹھے ہیں نا، میرا تو گھر یہی ہے نا، یہ سرگودا میرا گھر ہے، فاروق کے میرا گھر ہے، ہے نا، یہاں میرا گھر ہے. ہمارے ہاں رسم تھی، یہ بوڑھے بابے نماز عشاء پڑھ کے نا سینے پہ سلاتے تھے بچوں کو اور ان کو سبق پڑھاتے تھے. پڑھ میرا بچہ، اللہ ایک ہے، اللہ پائیں تن پاک 5 ہیں، امام
12 ہیں. ہم ملت ابراہیم سے ہیں, ہم امت محمد عربی ہیں. قرآن ہماری کتاب ہے, اسلام ہمارا دین ہے, کعبہ ہمارا قبلہ ہے, ہمارے 12 امام ہیں. پڑھاتے تھے نا. میں اب بھی منت کر رہا ہوں, تھوڑا ٹائم نکالو بچوں کے لیے. رات کو سونے سے پہلے نا انہیں کہانی کے رنگ میں سنا. ایک مدینہ تھا, وہاں ایک محمد رہتا تھا. اللہ نے اس محمد کو ایک بیٹی عطا کی تھی, جس بیٹی کی عمر تھی 18 سال. دیواروں کا سہارا لے کے چلتی تھی, موت کی پٹی باندھی ہوئی رکھتی تھی ماتھے پر. بس دنیا کا دستور یہ, آپ کے گھروں میں بھی بہنیں بیٹیاں ہوں گی نا, کوئی بیٹی بیمار ہو جائے, جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, محلے کی عورتیں تیمارداری کے لیے جائیں نا, تو ہر عورت کی منت کرے گی, دعا کر ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں, اللہ زندگی دے دے. میرے بچوں کو کون سنبھالے گا, انہیں کون نہلائے گا, اللہ زندگی دے دے. کچھ بڑے ہو جائیں پھر اللہ موت دے دے. اللہ جانے زہرا کتنی مظلومہ تھی. ہاں کبھی کبھی بابا کی قبر پہ آتی تھی اور ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہتی تھی, الہی اجل وفاتی, میرا اللہ مجھے موت دے دے, اب زندگی کی تمنا نہیں رہ گئی. اللہ رب العزت آپ کے اور بانیان مجلس کے نیک دلی حاجات کو پورا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے معصومین کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. معاف بر محمد و آل محمد صلوات. یہ مولوی رکن دین مرحوم, مولوی خادم حسین مرحوم کی